بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واحد گرافکس کے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی زبردست اور یہ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عرب کی ایک بہت ہی مشہور عالمہ کی اپنی بیٹی کو 10 ایسی وصیتیں ہیں جو قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ تو میری تمام عورتوں سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اس ویڈیو کو کمپلیٹلی دیکھیے گا، اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اور اس سے پہلے آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل واحد گرافکس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کیجیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ عالمہ نے اپنی بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، شوہر کے گھر جا کر قناعت والی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا۔ شوہر کے گھر جو دال روٹی ملے اس پر راضی رہنا۔ جو سوکھی روٹی شوہر کی خوشی کے ساتھ مل جائے وہ اس مرغ پلاؤ سے بہتر ہے جو تمہارے اصرار کرنے پر اس نے ناراضگی سے دیا ہو۔ دوسری نصیحت، عالمہ نے یہ کہی کہ میری بیٹی اپنے شوہر کی بات کو ہمیشہ توجہ سے سننا اور اس کو اہمیت دینا، اور ہر حال میں شوہر کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ اس طرح تم ان کے دل میں جگہ بنا لو گی، کیونکہ اصل آدمی نہیں، آدمی کا کام پیارا ہوتا ہے۔ تیسری بات بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپنی زینت و جمال کا ایسا خیال رکھنا کہ جب وہ تجھے نگاہ بھر کے دیکھے تو اپنے انتخاب پر خوش ہو، اور سادگی کے ساتھ جتنی بھی استطاعت ہو خوشبو کا اہتمام ضرور کرنا، اور یاد رکھنا کہ تیرے جسم و لباس کی کوئی بو یا کوئی بری حیت اس کے دل میں نفرت اور کراہت نہ دلائے۔ چوتھی بات بتاتے ہوئے کہا کہ میری پیاری بیٹی، اپنے شوہر کی نگاہ میں بھلی معلوم ہونے کے لیے اپنی آنکھوں کو سرمے اور کاجل سے حسن دینا، کیونکہ پرکشش آنکھیں پورے وجود کو دیکھنے والے کی نگاہوں میں جچا دیتی ہیں۔ غسل اور وضو کا اہتمام کرنا کہ یہ سب سے اچھی خوشبو ہے اور لطافت کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ ناظرین کرام، ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ پانچویں بات یہ بتائی کہ بیٹی، شوہر کا کھانا وقت سے پہلے ہی اہتمام سے تیار رکھنا، کیونکہ دیر تک برداشت کی جانے والی بھوک بھڑکتے ہوئے شعلے کی مانند ہوتی ہے، اور شوہر کے آرام کرنے اور نیند پوری کرنے کے اوقات میں سکون کا ماحول بنانا، کیونکہ نیند ادھوری رہ جائے تو طبیعت میں غصہ اور چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ چھٹی بات یہ کہی کہ بیٹی، شوہر کے گھر اور ان کے مال کی نگرانی، یعنی ان کی اجازت کے بغیر کوئی گھر میں نہ آئے، اور ان کا مال لغویات، نمائش اور فیشن میں برباد نہ کرنا، کیونکہ مال کی بہتر نگہداشت حسن انتظام سے ہوتی ہے، اور اہل و عیال کی بہتر حفاظت حسن تدبر سے ہوتی ہے۔ عالمہ نے اپنی بیٹی کو ساتویں بات یہ کہی کہ شوہر کی رازدار رہنا، اس کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ ان جیسے باروب شخص کی نافرمانی جلتی پر تیل کا کام کرے گی، اور تم اگر اس کا راز دوسروں سے چھپا کر نہ رکھ سکی تو شوہر کا اعتماد تم پر سے ہٹ جائے گا، اور پھر تم بھی اس کے دو رخے پن سے محفوظ نہیں رہ پاؤ گی۔ آٹھویں بات انہوں نے یہ کہی کہ میری بیٹی، جب تمہارا شوہر کسی بات پر غمگین ہو تو اپنی کسی خوشی کا اظہار اس کے سامنے نہ کرنا، یعنی اپنے شوہر کے غم میں شریک رہنا۔ شوہر کی کسی خوشی کے وقت غم کے اثرات چہرے پر نہ لانا، اور نہ ہی شوہر سے ان کے کسی رویے کی شکایت کرنا۔ اپنے شوہر کی خوشی میں خوش رہنا، ورنہ تم ان کے قلب کے مقدر کرنے والی شمار ہوگی۔ نویں بات بتاتے ہوئے کہا کہ بیٹی، اگر تم شوہر کی نگاہوں میں قابل احترام بننا چاہتی ہو تو اس کی عزت اور احترام کا خوب خیال رکھنا، اور اس کی مرضی کے مطابق چلنا، تو تم شوہر کو بھی زندگی کے ہر لمحے اپنا بہترین رفیق پاؤ گی۔ 10ویں اور آخری نصیحت عالمہ نے یہ بتائی اپنی بیٹی کو کہ میری بیٹی، اس نصیحت کو پلو سے باندھ لو اور اس پر گرہ لگا لو کہ جب تک تم ان کی خوشی اور مرضی کی خاطر کئی بار اپنا دل نہیں مارو گی، اور اپنے شوہر کی بات رکھنے کے لیے تمہیں اپنی پسند
اور ناپسند اور دیگر کئی خواہشات کو دبانا ہوگا۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو تمہاری زندگی میں خوشیوں کے پھول نہیں کھل سکیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ باتیں کیسی لگیں، اور آپ سے یہ آخر میں گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل واحد گرافکس کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔